ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ایس ایل اپنے اختتام کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستانیوں کو اس اختتام کا بے چینی سے انتظار ہے کیونکہ پاکستان کے کرکٹ میدان کو سجانے آ رہا ہے پی ایس ایل۔ پی ایس ایل اس سیریز سے کتنا کماتی ہے، اس حوالے سے دلچسپ معلوماتی ویڈیو اور ملتان سلطان کے کنگ شعیب ملک کی بایوگرافی جسٹ کلک پہلے ہی آپ تک پہنچا چکا ہے، جسے آپ پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب ایک بار پھر جسٹ کلک لایا پی ایس ایل سے ریلیٹڈ ایک اور مزے سے بھرپور ویڈیو۔ اسپورٹس کی دنیا کا سنسنی خیز پی ایس ایل ایک فیصلہ کن میلہ پاکستان میں سجانے کی تیاریاں، شائقین کے جوش و خروش عروج پر ملک بھر میں ٹکٹس کی فروخت۔ اگرچہ گزشتہ سال ہی پی ایس ایل 3 کا فائنل کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں منعقد کرانے کا اعلان کر دیا گیا تھا اور اب اس کی تیاریاں بھی پوری تیزی کے ساتھ جاری ہیں، تاہم غیر ملکی کرکٹرز کے کراچی میں کھیلنے سے ممکنہ انکار کی خبریں سامنے آنے کے بعد شائقین میں قدرے مایوسی پھیلی۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں، اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو بھی ضرور دبا دیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ فریڈرک ولیم وکٹر ہیلبرٹ دوئم 1888 سے 1918 تک جرمنی کا کیسر یعنی بادشاہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم سے کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ سوئٹزرلینڈ اگرچہ چھوٹا سا ملک ہے مگر اس کی فوج بہت منظم ہے۔ اس نے ملاقات کے دوران سوئٹزرلینڈ کے ایک فوجی سے مزاحیہ انداز میں کہا کہ جرمنی کی عظیم فوج جس کی تعداد تمہاری فوج سے دگنی ہو، اگر وہ تمہارے ملک پر حملہ کر دے تو تم کیا کرو گے؟ فوجی نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، سر ہمیں بس ایک کی بجائے 2 فائر کرنا پڑیں گے۔ سوئس فوجی کا یہ چھوٹا سا جملہ ایک بہت بڑی حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ حالات آپ کے موافق نہ بھی ہوں، سخت محنت اور بھرپور حکمت عملی سے اسے اپنے حق میں کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان میں انٹرنیشنل کھیلوں کی بحالی کو بھی دیکھ لیں۔ پاکستان میں دہشت گردی نے جہاں ہزاروں گھر برباد کیے وہاں کھیل کے میدانوں کو بھی ویران کر دیا۔ کرکٹ ورلڈ کپ، مختلف کھیلوں کے خلاف ہوم سیریز، ہاکی چیمپئنز ٹرافی، سیف گیمز سمیت متعدد ایونٹس پاک سرزمین کے اسٹیڈیمز کی رونقیں بڑھاتے امن اور کھیلوں سے پیار کرنے والے پاکستانیوں کا جوش و خروش دیدنی ہوتا۔ شائقین ملکی کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ مہمان پلیئرز کی بھی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے اور دنیا بھر کے مبصرین سے مہذب کراؤڈ کا خطاب پاتے۔ 9/11 کے بعد دہشت گردی کا ایسا دور آیا کہ یہ سب رونقیں گم ہو گئیں۔ ہم اپنے ہوم ایونٹس بھی غیر ملکوں کی میزبانی میں کروانے پر مجبور ہوتے گئے۔ ہر سال امید بندی اس بار امن و امان کی صورتحال بہتر ہو اور ہم اسپورٹس ہیروز کو اپنے درمیان متحرک پائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ سری لنکن کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر آ ہی گئی تو سیکیورٹی میں غفلت نے مایوسیاں بکھیر دی۔ آئی لینڈرز 3 مارچ 2009 کو لاہور ٹیسٹ کے تیسرے دن کا میچ کھیلنے کے لیے مقامی 5 اسٹار ہوٹل سے قذافی اسٹیڈیم آ رہے تھے کہ لبرٹی چوک پر پہلے سے موجود 12 دہشت گردوں نے اچانک بس پر حملہ کر دیا۔ اس کی وجہ سے 6 پولیس آفیسر سمیت 8 شہری جاں بحق ہوئے، جبکہ سری لنکن ٹیم کے 6 کرکٹرز مہیلا جے وردھن کپتان، کمار سنگاکارا نائب کپتان، تمارا ویرا تھانگا، اجنتھا مینڈس اور سرنگا لکمل کے ساتھ 2 آفیشلز اور 1 امپائر بھی زخمی ہوا۔ دہشت گردوں نے بس کو اغوا کرنے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، تاہم ڈرائیور مہر محمد خلیل نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمال مہارت سے مہمان کھلاڑیوں کو بحفاظت اسٹیڈیم تک پہنچا دیا۔ اس سانحہ کے بعد لاہور ٹیسٹ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ بعد ازاں فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے مہمان ٹیم کو قذافی اسٹیڈیم سے ہی علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لے جایا گیا، جہاں سے کھلاڑی سری لنکا کے لیے روانہ ہوئے۔ پاکستانی گراؤنڈز کو آباد نہ دیکھنے والی خفیہ طاقتوں کو سانحہ لاہور کی شکل میں ایک بہتر موقع میسر آیا اور انہوں نے اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ نتیجے کے طور پر غیر ملکی ٹیموں نے پاکستان میں آ کر کھیلنے سے صاف انکار کر دیا، اور تو اور افغانستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں بھی پاک سرزمین پر کھیلنے سے انکاری ہو گئیں۔ نیوٹرل مقام پر ہوم سیریز کھیلنے کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کو متحدہ عرب امارات اور انگلینڈ میں ہوم سیریز کھیلنا پڑی، جہاں نت نئے تنازعات نے جنم لے لیا۔
اس وقت کے چیئرمین کرکٹ بورڈ اعجاز بٹ نے واقعے کی ذمہ داری قبول کر کے مستعفی ہونے سے تو انکار کر دیا، لیکن بعد میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے عالمی پلیٹ فارم پر خاصا کام کیا۔ ان کی کوششوں کی وجہ سے ICC 11 پاکستان میں آنے کے لیے تیار بھی ہو گئی، لیکن قومی کرکٹ ٹیم کے دورہ انگلینڈ کے دوران اسپاٹ فکسنگ کا اسکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد اس منصوبے کو حتمی شکل نہ دی جا سکی۔ بعد ازاں آنے والے بورڈ حکام نے ملکی گراؤنڈز آباد کرنے کے لیے سنجیدہ بنیادوں پر کام ضرور کیا اور دنیا بھر کی متعدد ٹیموں کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ ایک مرحلے پر بنگلہ دیشی ٹیم پاکستان آنے پر تیار بھی ہو گئی۔ دورے سے قبل سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے مصطفیٰ کمال دوسرے عہدیداروں اور سیکیورٹی وفد کے ساتھ پاکستان آئے۔ PCB نے انہیں نہ صرف مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی بلکہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ڈریس ریہرسل کے طور پر فوجی ہیلی کاپٹرز بھی گراؤنڈ میں اتارے گئے۔ بنگلہ دیش بورڈ کے سربراہ ٹیم بھجوانے پر آمادہ تو ہو گئے، لیکن انہوں نے دورے کو ICC کی اجازت سے مشروط بھی کر دیا۔ PCB کے ارباب اختیار کی ان تمام کوششوں کے باوجود ملکی میدان انٹرنیشنل مقابلوں سے سجائے نہ جا سکے۔ چیئرمین شہریار خان کے دور میں نجم سیٹھی نے PSL کے انعقاد کا مشکل بیڑا اٹھایا۔ انہی کی شب و روز محنت کی وجہ سے شائقین کرکٹ نہ صرف PSL کے دلچسپ میچز دبئی اور شارجہ میں دیکھ رہے ہیں، بلکہ پرستار چند دن بعد لیگ کے پلے آف اور فائنل میچز لاہور اور کراچی میں بھی دیکھیں گے۔ سانحہ لبرٹی کے بعد قذافی اسٹیڈیم میں تو زمبابوے، کینیا اور ورلڈ 11 کی ٹیمیں ایکشن میں دکھائی دے چکی۔ PSL کے دوسرے ایڈیشن کا فائنل بھی ہو چکا ہے، تاہم نیشنل اسٹیڈیم کراچی کو لمبے عرصے کے بعد کرکٹ میلہ کی میزبانی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ گو نیشنل اسٹیڈیم کراچی کو ورلڈ کپ 1987 اور عالمی کپ 1996 کے 6 میچز کی میزبانی کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسی گراؤنڈ میں پاکستانی ٹیم سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ میں 765 رنز کا پہاڑ کھڑا کرنے اور آسٹریلیا کو 80 کے سب سے کم سکور پر پویلین کی راہ دکھانے سمیت متعدد ریکارڈز بنانے کا اعزاز بھی رکھتی ہے۔ تاہم 2002 میں نیشنل اسٹیڈیم کے قریب بم دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے نیوزی لینڈ کی ٹیم دورہ ادھورا چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد 29 جنوری 2009 میں سری لنکا کے خلاف آخری بار انٹرنیشنل میچ کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہوا۔ تاہم ایک اشرہ تک اس گراؤنڈ میں دوبارہ کرکٹ سرگرمیاں بحال نہ ہو سکی۔ اب 1.5 ارب کی حقیر رقم سے اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔ PSL فائنل مقابلے کے لیے تیاریاں بھی زور و شور پر ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی سربراہی میں بھی اعلیٰ سطحی میٹنگ بھی ہو چکی ہے، جس میں فائنل مقابلے کے موقع پر 300 گاڑیوں پر مشتمل شٹل سروس چلانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ علاوہ ازیں انتظامیہ کی طرف سے شہریوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے، پودوں اور درختوں سے سرسبز و شاداب بنانے اور شہر کو خوبصورت رکھنے کے لیے بہترین لائٹنگ کا بندوبست کرنے، فلڈ لائٹس لگانے اور پورے شہر میں فیسٹیول اور جشن کا سما پیدا کرنے کے لیے ابھی سے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ شہریوں میں بھی لیگ کا ٹائٹل مقابلہ دینے کے لیے بہت زیادہ جوش و خروش پایا جاتا ہے اور انہوں نے ٹکٹوں کے حصول کے لیے ابھی سے دوڑ دھوپ شروع کر دی ہے۔ تو اس ویڈیو کی تیاری تک پاکستان سپر لیگ کے اب تک کے مقابلوں کا جائزہ لیا جائے۔ اسلام آباد یونائٹڈ پوائنٹس ٹیبل پر 10 پوائنٹس کے ساتھ سرِ فہرست ہے، ملتان سلطان 9 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور کوئٹہ گلیڈیٹرز 8 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ کراچی کنگز کے 7 پوائنٹس ہیں اور وہ پوائنٹس ٹیبل پر چوتھے نمبر پر ہے۔ پشاور زلمی 6 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں اور لاہور قلندرز کی 2 پوائنٹس کے ساتھ چھٹی پوزیشن ہے۔ مسلسل 6 شکستوں کے بعد لاہور قلندرز کی ملتان سلطانز کے خلاف پہلی کامیابی کے نتیجے میں ٹورنامنٹ انتہائی دلچسپ صورتحال اختیار کر گیا ہے اور سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اب بھی لاہور قلندرز کے اگلے مرحلے میں جانے کے امکانات موجود ہیں۔ شائقین کرکٹ بالخصوص لاہور قلندرز کے مداحوں کے لیے خوشخبری ہے کہ لاہور قلندرز کے اگلے مرحلے میں جانے کے امکانات موجود ہیں اور ٹیم اب بھی ٹورنامنٹ سے مکمل طور پر آؤٹ نہیں ہوئی۔ PSL کے ایلیمنٹری مرحلے میں جانے کے لیے لاہور قلندرز کو اپنے اگلے تمام میچز بڑے مارجن سے جیتنے ہوں گے۔ دوسری ٹیموں کے میچز میں اپنے حق میں نتیجے کے لیے دعائیں کرنا ہوں گی۔ پوائنٹس ٹیبل پر لاہور قلندرز 2 پوائنٹس کے ساتھ آخری پوزیشن پر ہے۔ لیگ میں فتح اسلام آباد یونائٹڈ کی ہو، کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ہو یا کسی اور ٹیم کی ہو،
مجموعی طور پر یہ کامیابی پاکستان اور ملکی کرکٹ کی ہوگی۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔